میرے دوستو، 12 ربیع الاول کا دن یہاں پر آتا ہے، یہاں ڈھول بجایا جا رہا ہے، یہاں ناچ ہو رہا ہے، یہاں گانے ہو رہے ہیں، یہاں پر بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے، اور وہ بے حس ملا اس 12 ربیع الاول کو چوک میں کھڑے ہو کر ہار پہنتا ہے۔ اس بے حس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ آج تو مکے کے یتیم کا جنازہ اٹھا تھا، اس کو یتیم مکہ کے جنازے کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، چلو ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ کئی آدمی کہتے ہیں میرے دوستوں کہ 470 سیرت کی کتابیں ہیں اس وقت جو لائبریری میں موجود ہیں، اور 470 کتابوں میں ایک کتاب بھی معتبر ان نام نہاد عاشقان رسول کی نہیں ہے۔ 470 سیرت کی کتابیں ہیں، ان میں 410 کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس لیے 12 وفات کہا جاتا ہے، 12 ولادت نہیں کہا جاتا۔ ولادت کے بارے میں تو اختلاف ہے، چند مؤرخین نے لکھا ہے کہ 12 ہی ولادت ہے اور 12 ہی وفات ہے، لیکن 410 مؤرخین نے لکھا ہے کہ وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ میرے دوستو، اگر اسی تاریخ کو ولادت اور وفات مانی بھی جائے تو غالب غم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس بات کا صحابہ کو بھی پتا تھا۔ اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ دونوں ایک ہی دن ہوئے، وفات بھی ولادت بھی، تو کیا اس کا صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا؟ تو کیا عثمان غنی کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ کیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ نہیں تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ انہوں نے 12 کو کیا کیا؟ وہ 12 ربیع الاول کو جلوس لے کر کیوں نہیں آئے؟ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا کر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بتیاں کیوں نہیں سلگائی؟ میرے دوستو، آؤ میں تمہیں 1400 سال پہلے مدینہ کی گلیوں میں سیر کرانے کے لیے لے چلتا ہوں، تو تصور تو کر لیجئے کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج تو تصور کر کے یہ سوچ لے کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر، بستر مرگ پر تشریف فرما ہے۔ 4 دن پہلے ابو بکر صدیق کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بلاؤ، میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائے۔ جاؤ تاریخ کی کتابیں کھنگال کے دیکھ لو، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر تو دیکھو کہ صدیق اکبر نے عشاء کی نماز میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا ارادہ کیا ہے تو صدیق اکبر بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ لوگوں نے منہ میں پانی ڈالا اور ہوش آیا تو صدیق نے کہا کہ میں اس لیے بے ہوش ہوا کہ میرے دل میں خیال آیا آج نبی کا مصلی خالی ہو گیا، کہیں میرا پیارا پیغمبر دنیا سے چلا نہ جائے۔ یہ صدیق کا عشق تھا۔ 4 دن پہلے ابو بکر اس غم میں بے ہوش ہو گئے، لیکن آج 12 ربیع الاول کا دن آیا تو دوپہر کے 11 بجے کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کے سرہانے رونق افروز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روئی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب میری جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، میں تو اس لیے روئی ہوں۔ اے نوجوان، آج تو فیصلہ کر کے بتا، عقل سے سوچ کر بتا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سارے صحابہ رو رہے ہیں، اس وقت خوشی کرنے والا کون تھا؟ اس وقت جھنڈیاں لگانے والا کون تھا؟ اس وقت نعرے لگانے والا کون تھا؟ اس وقت خوشی کس کو ہوئی؟ 12 ربیع الاول کے دن 12 ربیع الاول کے دن 1400 سال پہلے خوشی کس کو ہوئی تھی اور افسوس کس کو ہوا تھا؟ آج میں تجھ سے صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے مدینے میں 2 طبقے تھے، ایک خوشی
کرنے والا، ایک غمی کرنے والا، اور غمی کرنے والے کا سردار ابو بکر صدیق تھا، خوشی کرنے والے کا سردار ابلیس لعین تھا۔ ابلیس کہتا تھا کہ 360 کا گلا کاٹنے والا چلا گیا، ابلیس کہتا تھا کہ کیسر و کسرا کی دھجیاں اڑانے والا چلا گیا، ابلیس کہتا تھا کہ بتوں کو پوجنے سے منع کرنے والا چلا گیا، ابلیس کہتا تھا کہ عیسائیت کے گلے پر چھری چلانے والا چلا گیا۔ 12 ربیع الاول کو 1400 سال پہلے خوشی منانے والا ابلیس تھا، خوشی منانے والا عیسائی تھا، خوشی منانے والا دنیا کا ہر کافر تھا، خوشی منانے والا دنیا کا ہر مشرک تھا، خوشی منانے والا دنیا کا ہر بدعتی تھا، خوشی منانے والا یہودیوں کا گروہ تھا، خوشی منانے والا عبداللہ ابن سبا کی اولاد تھی، اور رونے والا صدیق تھا، رونے والا فاروق اعظم تھا، رونے والا عثمان غنی تھا، رونے والا علی تھا، رونے والا معاویہ تھا، رونے والا حضرت بلال تھا، رونے والا حضرت سعد تھا، رونے والا حضرت سعید تھا، رونے والا حضرت طلحہ تھا، رونے والا حضرت زبیر تھا، رونے والا حضرت حسن تھا، رونے والا حضرت حسین تھا، رونے والی حضرت فاطمہ تھی، رونے والی حضرت عائشہ تھی۔ اگر آج 12 کو تو روتا ہے تو تیرا تعلق حسین سے ہے، اگر تو خوشیاں کرتا ہے تو پھر تیرا تعلق شیطان لعین سے ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں خوشی کرنا ثابت کر دے، میں تجھ سے آگے ہو کر خوشی کروں گا۔ یہ بھی تم نے کبھی خیال کیا ہے کہ نبی کے آنے پر ہمیں خوشی ہے، ان کو خوشی نہیں ہے؟ نبی کے آنے پر ہمیں بھی خوشی ہے، تمہیں بھی خوشی ہے، ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن خوشی میں فرق ہے۔ گھر میں جب مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے کی 2 طبقوں کو خوشی ہوتی ہے، گھر میں مہمان کے آنے کی بچوں کو خوشی ہوتی ہے، عقل مند لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ مہمان کی قدر گھر کے عقل مند لوگ کرتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ مہمان جو آیا ہے یہ بڑی قدر والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑے اچھے پیغام والا ہے۔ اور بچوں کو تو مہمان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ خوشی کرتے ہیں کہ مہمان آیا ہے، آج گھر میں حلوہ پکے گا، آج گھر میں پھل تقسیم ہوگا، آج گھر میں سیویاں پکے گی، آج گھر میں پڑھنے کی چھٹی ہوگی۔ تو خوشی مہمان کے آنے کی 2 طبقوں کو ہوئی ہے، ایک بچوں کی خوشی ہے اور ایک بڑوں کی خوشی ہے۔ تمہاری خوشی بچوں کی ہے۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جھنڈیوں کے پیسے جمع کرنے کا موسم آ گیا اور بتیوں کے لیے پیسہ جمع کرنے کا موسم آ گیا، چندہ کھانے کا موسم آ گیا، پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کا موسم آ گیا، حلوے کی پکائی والا موسم آ گیا، تیجے سات کا موسم آ گیا، سویاں کھانے کا موسم آ گیا، قوم کو الو بنانے کا موسم آ گیا، لوگوں کو دھوکہ دینے کا موسم آ گیا، 10 روپے کے بدلے جنت کا ٹکٹ دینے کا موسم آ گیا۔ اور تمہیں خوشی بچوں والی ہے اور ہمیں خوشی عقل مند اور قدر دانوں والی ہے۔ ہم یہ خوشی کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو مہمان دنیا میں آیا اس جیسا مہمان نہ پہلے آیا تھا نہ قیامت تک آئے گا۔ مہمان کے آنے کی خوشی ہے۔ آج کتنا افسوس ہے، آج کتنا دکھ ہے۔ آج پاکستان میں ایک طبقہ خوشی کرتا ہے 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، وہ اس بات پر خوشی کرتا ہے۔ تیرا باپ مر جائے تو خوشی کر کے دکھا، تیری ماں مر جائے تو خوشی کر کے دکھا، تیرے بھائی کی ناش پڑی ہو تو جھنڈیاں لگا کر دکھا، اور تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ دشمنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تو خوشی کرتا ہے اور پھر اس کو عشق رسول کہتا ہے۔ مجھے ذرا اتنی بات کا جواب دے، تیرا باپ مر جائے تو خوشی کر کے دکھا، تیری ماں مر جائے تو خوشی کر کے دکھا، تیرے بھائی کی ناش پیری پڑی ہو تو جھنڈیاں لگا کر دکھا، تجھے نبی سے اتنی زیادہ دشمنی ہو گئی کہ تو نبی کی وفات پر خوشی کرتا ہے اور جھنڈیاں لگاتا ہے اور بتیاں سلگاتا ہے، پھر اس کو کہتا بھی تو عشق رسول ہے۔